رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے میں بہت گہری نیند میں تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا کوئی میرے سرہانے بیٹھ کر ڈھولک بجا رہا ہو۔ بہت سی تالیوں، کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا۔ سخت گرمی کے دن تھے، کمرے میں صرف ایک پنکھا ہی لگا تھا۔ روم کولر، اے سی کی کوئی سہولت نہ تھی۔ یہ گھر ہمارے پردادا کا تھا۔ میرے دادا ابرار احمد اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے، لیکن دادا کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑے میرے والد اسحاق اور چھوٹے چاچو رزاق اور 3 پھپھو تھیں۔ دادا اپنی زندگی میں ہی سب بچوں کی شادیاں کر چکے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد ابو نے کراچی شفٹ ہونے کا سوچا، اور پھر ہم حیدرآباد جیسے چھوٹے شہر سے نکل کر کراچی شفٹ ہو گئے۔ پر دادا کے اس گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اور پھر یہاں کسی کا آنا جانا بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ کئی سالوں سے یہ گھر ایسے ہی بند پڑا تھا۔ میں ابو کے کہنے پر اس گھر کو بیچنے کے لیے آیا تھا۔ تنگ سی گلی میں بنا یہ 15 مرلے کا گھر، جس کی حالت بہت خستہ تھی، وہ ایک کھنڈر کی شکل دے رہا تھا۔ میں بچپن میں تو کئی بار ابو کے ساتھ آیا تھا اس گھر میں، لیکن اب تقریباً 8 سال کے بعد میں یہاں آیا تھا۔ میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ اپنی بہت سی مصروفیات کو سائڈ پر رکھ کر ابو کے بار بار کہنے پر میں یہاں آیا تھا۔ آنکھ کھل تو گئی تھی، مگر اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چارپائی پر ادھر ادھر کروٹ لیتے میں بیزار ہو رہا تھا۔ اوپر سے گرمی اور گو گو کی آواز کے ساتھ چلتا ہوا یہ پنکھا، میں سخت پریشان ہو رہا تھا۔ یہاں آ کر سوچ رہا تھا صبح ہی واپس چلا جاؤں۔ جب ابو کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو خود ہی آ کر ابو دیکھ لیں گے کہ اس گھر کا کیا کرنا ہے۔ ابھی یہ سوچیں ایسے ہی دماغ میں چل رہی تھیں کہ پھر سے ڈھولک کی آواز آنے لگی، لڑکیوں کے تالیاں بجانے کی۔ ڈھولک کی آواز اس قدر پاس سے آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ساتھ والے کمرے میں محفل سجی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر ایک ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا، مگر اندر اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آنے لگا تو مجھے بہت ہی خوبصورت آواز آئی۔ کوئی لڑکی کچھ گا رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی سریلی تھی کہ دل کو چھو رہی تھی۔ گانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہ کیا گا رہی تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں دیکھوں یہ خوبصورت آواز والی لڑکی دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ میں ایک بار پھر باہر گلی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، مگر باہر وہی سناٹا اور اندھیرا۔ پھر مجھے خیال آیا میں کیوں نہ چھت پر جا کر دیکھوں، شاید پیچھے گلی میں کسی کے گھر شادی ہے۔ یہی سوچ کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چھت پر موسم اچھا تھا، ہوا چل رہی تھی۔ چاروں طرف دیکھنے پر بھی کوئی ایسا گھر نظر نہ آیا۔ میں جیسے ہی دیوار کی طرف ہوا جہاں سے دیکھنے پر اپنے ہی گھر کا صحن نظر آتا تھا، بہت سی لڑکیاں بیٹھی ڈھولک بجا رہی تھیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ابھی نیچے سے ہی تو اوپر آیا ہوں، یہ سب کہاں سے آ گئے؟ مجھے ایک پل کو گمان ہوا یہ کسی اور کا گھر تو نہیں دکھائی دے رہا۔ بے حد روشنی ہونے کی وجہ سے منظر صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا ہی تو گھر ہے۔ لیکن سوال یہ تھا پھر یہ سجاوٹ، یہ بہت سے لوگ، یہ سجی سنوری لڑکیاں اچانک کہاں سے آئیں؟ میں تیزی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آیا۔ نیچے آنے پر پھر وہی اندھیرا اور سناٹا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ میں ایک بار پھر سے چھت پر موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے نیچے کی طرف دیکھا، پھر وہی روشنی، خوبصورت لباس پہنے لڑکیاں۔ میں ابھی بھی نیچے کا ہی نظارہ کر رہا تھا کہ میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو اپنے خوبصورت آواز میں گا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے بھی اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے میں گمسا ہو گیا۔ اچانک اس کی نظر اوپر کو اٹھی۔ اس کے اوپر دیکھنے پر دوسری لڑکیوں نے بھی فوراً سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ میں گھبرا کر ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ کچھ دیر اسی جگہ کھڑا سوچتا رہا۔ وہ لڑکیاں سوچ رہی ہوں گی میرا یوں دیکھنا، مگر دل نے کہا ایک بار پھر یہ حسین نظارہ کر لیا جائے۔ میں دیکھنے کے لیے جیسے ہی نیچے جھکا، کسی کو چھپ چھپ کر دیکھنا اچھی بات تو نہیں۔ اس آواز پر میں ایک دم سے چونک گیا، اور جیسے ہی پلٹا، وہ لڑکی دیوار کے ساتھ کھڑی، چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک ہی نام آیا، پری زاد۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ لگتا ہے آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں۔
بات بھی اس نے شروع کی۔ نہیں، میں پہلے بھی آ چکا ہوں، لیکن اس بار کافی عرصے بعد چکر لگا ہے۔ وہ لڑکی سبز لباس پہنے، ہاتھوں کانوں بالوں میں پھولوں کا سنگھار کیے کھڑی تھی۔ مجھے لگا شاید اس کی شادی ہے، اور میں نے پوچھ بھی لیا، آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ نہیں، میری بڑی بہن کی۔ جانے کیوں مجھے یہ سن کر خوشی سی ہوئی۔ دراصل میں نیچے دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے تو ہمارا ہی گھر دکھائی دیتا ہے، لیکن اب میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ آپ کی اور ہمارے گھر کی دیوار ایک دوسرے سے ملی ہے، یہاں سے دیکھنے پر ایک صحن دکھائی دیتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ بات سمجھ نہ آنے کے باوجود میں مان گیا، کیونکہ جب اتنی خوبصورت لڑکی، وہ بھی رات کے اس پہر آپ کے پاس ہو، آپ سے بات کر رہی ہو، تو کون کمبخت صحن یاد رکھتا ہے؟ نہیں نہیں، یہاں میں ایک سچ بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے بارے میں غلط رائے نہ رکھیں، میں بالکل بھی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور پڑھاکو قسم کا لڑکا ہوں۔ وہ لڑکی خود ہی بات سے بات نکال رہی تھی، بہت باتونی لگتی تھی، اور میری آنکھیں یک تک اسے تکے جا رہی تھیں۔ میں اس سے بات کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، میں نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ۔ جب ایک اور لڑکی اسے بلانے کے لیے آئی، وہ مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگی۔ میں جانا تو چاہتا تھا، مگر پھر بھی معذرت کر لی۔ اس کے جانے کے بعد میں نیچے آ گیا۔ نیچے وہی خاموشی کا راج تھا۔ میں بستر پر لیٹا کافی دیر تک اس کی باتیں سوچتا رہا اور خود ہی مسکراتا رہا۔ انہی باتوں کو سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ سونے سے پہلے میری گھڑی پر نظر گئی جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ مجھے اپنے چاروں طرف شور ہی شور سنائی دے رہا تھا۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے پر ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے، مگر گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس گھر میں کئی کھڑکیاں تھیں اور صحن اوپن تھا، پھر اس قدر اندھیرا، میں گھبرا کر باہر کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ گلی میں بھی سناٹا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اتنا کیسے سو گیا۔ صبح 4 سے لے کر رات کے 11 بجے تک۔ بھوک بھی کافی لگ رہی تھی۔ میں کھانا کھانے کے لیے گھر سے باہر آ گیا۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر سڑکوں پر چہل قدمی کی اور گھر آ گیا۔ ابھی میں اپنا بستر ٹھیک ہی کر رہا تھا کہ مجھے شہنائی کی آواز آنے لگی، ساتھ ہی کئی لوگوں کے کہکہے لگانے کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اوپر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہی پری ذات میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ایک آدمی بھی تھا۔ یہ لوگ اندر کیسے آ گئے، جبکہ دروازہ میں خود بند کر کے آیا تھا؟ میں صرف سوچ ہی پایا۔ وہ آدمی چلتا ہوا اندر آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمیں تم سے کچھ کام ہے۔ میں نہ سمجھی سے پری ذات کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، وہیں جا کر ہی ہم تمہیں بتائیں گے۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجبوراً مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے ان دونوں کے ساتھ جیسے ہی اپنے کمرے کی دہلیز پار کی، باہر کا نظارہ ہی اور تھا۔ ہر طرف روشنی، شہنائی کی آواز۔ میں اتنا شور ہونے کے باوجود مجھے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ جو آدمی مجھے لے کر آیا تھا وہ ابھی بھی میرے آگے چل رہا تھا۔ وہ ایک بڑے سے تخت کے سامنے رک گیا۔ مجھے بھی رکنا پڑا۔ اس نے سامنے اشارے سے کسی کو بلایا۔ ایک شخص باہر آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کا قد 12 فٹ ہوگا۔ میں تو اس کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا، جبکہ میری ہائٹ بھی 5 فٹ 9 انچ تھی۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس زیب کیا ہوا تھا، جس پر گولڈن کلر کا کام تھا۔ سر پر گولڈن کلر کا چھوٹا سا تاج سجا رکھا تھا۔ میں اب بھی کھڑا ان لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب میرے سامنے میرے ہی گھر میں موجود تھے۔ وہ کبھی اس کمرے سے آتے تو کبھی دوسرے کمرے میں داخل ہو جاتے۔ اس آدمی نے مجھے پھر بیٹھنے کا کہا، جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچانک ایک موٹی سی بھدی عورت آئی۔ اس نے مجھے کہا، چلو جلدی سے نکاح شروع کرو۔ جی؟ میں سمجھ نہیں پایا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ لڑکے، ہماری بیٹی نے شرط رکھی تھی کہ اس کا نکاح آدم زاد ہی پڑھائے گا، ورنہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ تم خود اس گھر میں آ گئے، ورنہ ہمیں کوئی اور انتظام کرنا پڑتا۔ لیکن میں نکاح کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ شاید میں جانتا نہیں تھا میں اس وقت کن لوگوں کے حصار میں ہوں۔
دیکھ لڑکے، اگر تو ہماری بات مان لے گا تو جو بھی بات تیرے من میں ہوگی اسے اسی وقت پورا کر دیں گے۔ میری نظر پریزاد کی طرف اٹھ گئی، جو ان لوگوں کے درمیان سب سے آگے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے کیا مانگنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری عمر 22 سال تھی۔ میں تو شادیوں میں بھی بہت کم جاتا تھا، کسی کا نکاح کیا پڑھواتا، لیکن اب میں ان کے کہنے پر نکاح پڑھا چکا تھا۔ وہ سب لوگ یقیناً ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر کس زبان میں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری طرف آتے اور مجھ سے میری شرط پوچھتے، پری ذات میری طرف آئی اور کہنے لگی، اس سے پہلے کہ تم اپنی شرط بتاؤ، جو پھر یہ لوگ اسے ہر حال میں پورا کریں گے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے میرے آگے آگے چلنے لگی، وہ روشنیاں بکھیرتی کسی حور کی طرح دکھنے والی لڑکی جس کی خوبصورتی میں مکمل کھو چکا تھا۔ اس کے قدم جیسے جیسے تیز ہوتے گئے، میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی۔ وہ اس گھر کے آخر والے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر جانے ہی والا تھا کہ مجھے بہت تیز اور گندی بدبو آئی۔ میں وہیں رک گیا۔ میں اس وقت جس جگہ کھڑا تھا یہ گھر کی پچھلی سائڈ پر بنایا گیا ایک کمرہ تھا، جسے شاید ہی کبھی استعمال میں لایا گیا ہو۔ کمرے میں بہت اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس اندھیرے میں مجھے کسی کا وجود دکھائی دیا۔ لباس تو وہی تھا جو پریزاد نے پہنا تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھی۔ لمبا چوڑا ہلکے ہلکے جھٹکے کھاتا ہوا وجود، جس کی کمر تک بال یوں تھے جیسے کئی سانپ سر سے لٹک رہے ہوں۔ بازوؤں پر بے حد لمبے بال، اور آواز یوں آ رہی تھی جیسے کوئی بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھ کر غراتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس وجود نے پلٹنا شروع کیا۔ کچھ بالوں کی لٹیں آگے بھی گری تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل میری طرف پلٹتی، جانے کیسے میں جو بت بنا دیکھ رہا تھا، میرا سویا ہوا دماغ بیدار ہوا۔ میں نے وہیں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے جب میں گھر کے صحن کی طرف آیا تو اب یہاں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر باہر کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازہ کھول کر باہر گلی میں نکل آیا۔ گلی سے نکل کر جب میں باہر سڑک پر آیا، تازہ ہوا کے جھونکے دماغ کو بہت سکون دے رہے تھے۔ میرے ساتھ کیا ہوا میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اتنا جان گیا تھا مجھے وہاں اب نہیں رہنا۔ میں ساری رات سڑکوں پر پھرتا رہا، گھر جا نہیں سکتا تھا۔ ایک خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت میں مسجد میں چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں وہیں لیٹ گیا۔ کب آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح 7 بجے میری آنکھ کھلی۔ رات کا سارا واقعہ پھر میرے دماغ میں گھومنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی واپسی کی ٹکٹ لی، جس کا ٹائم 1 بجے کا تھا۔ میرے پاس بہت ٹائم تھا۔ میں نے ایک دو ڈیلر سے بات کر رکھی تھی مکان کے لیے۔ اس سے ملا، بیچنے کی ذمہ داری ان پر ڈال دی، اپنے نمبر وغیرہ انہیں دیے۔ اب میرے قدم اس گھر کی طرف تھے۔ میرا بہت ضروری کچھ سامان تھا جو مجھے لینا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھ کر پورے صحن میں دھوپ چھائی ہوئی تھی۔ تمام دروازے بند تھے، جبکہ رات کو میں ان سب دروازوں کو کھلا دیکھ چکا تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں آ گیا جہاں پر میرا سامان تھا۔ اپنا سامان جلدی سے پیک کیا، اس گھر پر آخری الوداع نظر ڈالی اور گھر سے باہر آ گیا۔ میرے گھر آنے کے کچھ 6 ماہ بعد وہ گھر فروخت ہو گیا، مگر میں اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو بھول نہیں پایا۔ میں آج بھی سوچ کر لرز جاتا ہوں، اگر میں نکاح پڑھانے سے پہلے اپنی شرط بتا دیتا جو کہ پریزاد سے شادی کی تھی، تو میں آج کہاں ہوتا۔